اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین ااسلمتم، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کیا تم بھی تابع ہوتے ہو۔ فإن اسلموا فقد اہتدوا، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پائی سیدھی۔ وإن تولوا فإنما علیک البلاغ، اور اگر منہ پھیرے تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات۔ شروع صورت میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا۔ ان آیات میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہ مخواہ کی حجتیں نکالیں تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے۔ یہ کنایہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ شرک ہو گیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں تو آپ اس کا بھی غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے اپنے بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات۔ شروع صورت میں کلام کا زیادہ رخ نصارہ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں الذین اوتوا الکتاب کا عنوان نصارہ اور یہود دونوں کو شامل تھا۔ اب ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے۔ روح المعانی میں بروایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، جیسے یہود کے انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، اور قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق ہوتا ہے، اور نیز قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجیے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ مجموع افعال مذکورہ کے سبب سے ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم، تاکہ وہ کتاب ان پر حکم کرے پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے، وہم معرضون، تغافل کر کے، ذلک بانہم قالوا لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہم کو نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور بہکے ہیں اپنے
اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ خلاصہ تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب سماوی یعنی تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا کہ اگر ہدایت کا طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ بے اعتنائی اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جیسے اسی تراشی ہوئے عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی۔ اس کے نتیجہ میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے، سو اس احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا پورا بدلہ مل جائے گا کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا نہ ہوگی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔